أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے تمام معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مان لیں اور پھر اپنے دل کے اندر کوئی تنگی نہ پائے اس فیصلے کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور یہ اس فیصلے کو پورے دل و جان سے مان لیں. اس سے پہلی آیات شریفہ میں بشر منافق کا واقعہ بیان کیا گیا کہ بشر منافق جو تھا اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا اور وہ منافق بشر کہنے لگا کہ میں فیصلہ کراؤں گا کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا، اور وہ یہودی کہتا ہے کہ نہیں، ہم فیصلہ کرائیں گے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی عجیب بات یہ کہ یہودی خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سردار سے فیصلہ نہیں کراؤں گا بلکہ مسلمانوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراؤں گا. اور منافق جو ظاہر میں مسلمان ہے، اندرونی اعتبار سے باطن کے اعتبار سے مسلمان نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہودیوں کے سردار کے پاس ہم فیصلہ لے جائیں گے. خیر، فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سن کر منافق کے بات بھی سنی اور یہودی کی بات بھی سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا وہ یہودی کے حق میں فرمایا، چونکہ یہودی ہی حق پر تھا. اس کے بعد پھر جب وہاں سے نکلے تو بشر منافق کہنے لگا کہ میں یہ فیصلہ نہیں مانتا اور اب یہ فیصلہ ہم نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر چلتے ہیں. تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. تو جیسے ہی وہاں گئے، یہودی نے جا کر بتلا دیا حضرت عمر کو کہ یہ فیصلہ اس معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر آئے اور اس بشر منافق کی گردن اڑا دی اور یہ فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کا یہ فیصلہ ہے. تو اس آیت شریفہ میں کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے، قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ کوئی بھی ایمان والا
ایمان کا دعویٰ کتنا بھی کرتا رہے، اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہ بنائے، اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی شریعت کو فیصل نہ بنائے۔ جو بھی معاملہ پیش آئے، جو بھی مسئلہ پیش آئے، اس کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تلاش کرے، تب ایمان والا ہوگا۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں اور اپنے فیصلہ اور اپنے مقدمے کا حل، اپنے مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے تو وہ ایمان والا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت شریفہ گرچہ خاص طور سے نازل ہوئی ہے بشر منافق کے واقعے کے تحت، لیکن یہ اپنے حکم کے اعتبار سے عام ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے کہ ایمان والا اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ ایمان والا اسی وقت ہوگا، مومن جبھی ہوگا، صحیح مومن، سچا مومن جبھی ہوگا جبکہ وہ اپنے ہر معاملے کا حل شریعت میں تلاش کرے، اپنے ہر معاملے کا حل وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تلاش کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فیصل بنائے، اور پھر اس شریعت کو، اس فیصلے کو مانے بھی، اس کے بارے میں دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرے بلکہ اسے مکمل تسلیم کر لے۔ تو پہلی بات تو علماء نے یہ کہ اس آیت شریفہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتباع کرنا، آپ کی شریعت کی پیروی کرنا۔ فیما شجر بینہم، یہ جملہ آیت شریفہ کا صرف معاملات اور حقوق سے ہی متعلق نہیں بلکہ عقائد، نظریات، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے جو عقائد تھے وہی ہمارے عقائد ہونے چاہیے، یہ ضروری ہے۔ ہم عقائد میں، معاملات میں، عبادات میں، حقوق میں، ہر شعبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی حکم اور فیصل بنائے۔ آپ کی شریعت سے جو عقیدہ ثابت ہے اسی عقیدے کو اپنائے، آپ کی شریعت سے جس طریقے سے عبادت کرنا ثابت ہے اسی طریقے سے عبادت کرے، آپ کی شریعت سے جن حقوق کی ادائیگی لازم ہے ان حقوق کی ادائیگی کرے۔ تو آپ کی شریعت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لہذا ہر مسئلے کے لیے ہمیں مرجع اور ماوا اپنا جو بنانا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، تبھی ایمان والا سچا مومن ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات مفسرین نے لکھی ہے کہ آیت شریفہ کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرما دیا یا آپ کی شریعت سے مسئلے کا جو حل ملا تو اس مسئلے کے حل کو اور اس فیصلے کو بلا چون و چرا کے تسلیم کرے، اس کے بارے میں تنگ دلی نہ کرے، دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ اگر شریعت کے کسی حکم کے بارے میں ایسی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا فعلاً ثابت ہے، ایسی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً ثابت ہے، آپ نے وہ چیز ارشاد فرمائی ہے، یا فعلاً ثابت ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے، تو اگر کوئی آدمی اس سے عمل کے بارے میں جو آپ سے ثابت ہے چاہے قولاً یا فعلاً تنگی محسوس کرے یعنی اس کے خلاف کرے تو وہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ مثلا شریعت نے بیماری کی وجہ سے، بیماری کے بڑھ جانے کی وجہ سے یا بیماری کے طول پکڑ جانے کی وجہ سے پانی استعمال نہ کر کے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کرے کہ نہیں تیمم کرنے کو میرا دل نہیں مانتا ہے اور وہ اس کو کمال تقویٰ سمجھے، یہ کمال تقویٰ نہیں، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے متقی نہیں ہو سکتے، صحابہ سے بڑے متقی نہیں ہو سکتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر عمل کیا، آپ کے قول سے ثابت، آپ کے عمل سے ثابت، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس پر عمل کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں
تردد کرنے والے، اور کون ہوتے ہیں اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کرنے والے، بلکہ بلا چون و چرا اس پر عمل کرے۔ چونکہ حدیث شریف کے اندر گئے ان اللہ یحب ان یؤتی رخصہ کما یؤتی عزائمہ، کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے حکموں پر، عزیمتوں پر عمل کرے جیسا میں نے حکم دیا ہے، تو ایسے ہی اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میں نے جو رخصتیں دی ہیں ان رخصتوں کو قبول کرے، ان پر عمل کرے۔ کوئی آدمی کہنے لگے کہ میں سفر میں 2 رکعت نہیں پڑھتا، 4 ہی پڑھوں گا، نہیں، اللہ یہ نہیں چاہتے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں جس جگہ جو رخصت دی گئی ہے اس پر عمل کر لو۔ ہاں اگر معمولی سی مشقت گئے تو اس کو چھوڑ کر پھر عزیمت پر عمل کر لو تو کوئی، لیکن ایسا نہیں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آپ عزیمت کو عمل کرے کہ نہیں میں تو وضو ہی کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، تیمم کو میرا دل نہیں مان رہا ہے، تو ایمان کی کمزوری ہے، قرآن کریم کے خلاف ہے۔ آیت شریفہ سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شریعت کا جو فیصلہ ہے تو اس کے بارے میں ذرہ برابر کوئی تنگی محسوس نہ کرے، اسے فوراً قبول کر لے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے یہ بات کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو اس کام کو نہ کرتے مگر بہت کم آدمی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اور اگر یہ منافق لوگ وہ کام کرتے جس کی ان کو نصیحت کی گئی ہے، یعنی دل و جان سے ایمان لانا، جس طریقے سے ظاہر میں ایمان لے آئے دل سے بھی ایمان لے آؤ، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ ان کے دین کو زیادہ مضبوط اور پختہ کرنے والا ہوتا اگر یہ دل سے بھی ایمان لے آتے جیسے ظاہر میں ایمان لے آئے۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر ہم ان کو اپنی طرف سے ایک بڑا اجر عطا فرماتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے۔ اس آیت شریفہ میں چند باتیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بشر منافق کو قتل کر دیا گیا اور مدینہ کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ بشر جو مسلمان تھا، اپنے کو مسلمان کہتا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا، اور پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا فیصلہ لے کر گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی، تو یہود نے اب مسلمانوں کو طعنہ دینا شروع کیا، اور مسلمانوں کو یہودی نے یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو تم اپنے نبی کو مانتے ہو، دعویٰ کرتے ہو ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی بات مانتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، رسول کی بات مانتے تم کیسے اللہ رسول کی بات ماننے والے ہو؟ اللہ کے رسول نے ایک فیصلہ کیا، تم نے اسے نہیں مانا، اس کے خلاف سوچ رہے ہیں فیصلہ کہیں سے مل جائے، دوسری جگہ فیصلہ لے کر جا رہے ہو، ذرا ہمیں دیکھو، ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، تو ہم قتل کرنے پر لگ گئے، اور ایک دن میں جب چوک ہو گئی تھی، بچڑے کی پوجا میں لگ گئے تھے، تو اللہ کا حکم آیا بنی اسرائیل کو کہ اب ایک دوسرے کو قتل کرو، چنانچہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا 70,000 آدمی ایک رات میں قتل کیے گئے۔ تو اس پر طعنہ دیا یہودیوں نے کہ دیکھو ہماری توبہ کی شکل اللہ نے یہ بیان کی تھی، اور توبہ کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اپنے خاندان کو قربان کرو، اپنی جانوں کو قربان کرو، تو ہم نے اپنی جانیں قربان کر دی، اگر تمہیں یہ حکم دے دیا جاتا تو تم کہاں اس پر عمل کر لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں اسی کو بیان کیا ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، کہ اگر ان پر اپنی جانوں کو قتل کرنا لکھ دیا جاتا، فرض کر دیا جاتا، یا ان کو حکم دیا جاتا کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اس کام کو کرنے والے بہت کم ہوتے ضرور لیکن بہت کم ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت شریفہ کو پڑھ کر سن کر فرمایا کہ نہیں، میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، جن کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ ہمیں حکم دیتے کہ اپنے خاندان کو، اپنی جان کو قربان کر دو، تو میں سب سے پہلے اپنے خاندان کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتا، میں اپنی جان کو قربان کر دیتا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا تو سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں، اور حضرات صحابہ نے دوسرے حکم پر تو عمل کیا، اپنی کھیتی باڑی جائیداد گھر بار سب چھوڑ کر اپنے گھروں سے نکل گئے، مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے دین کی خاطر، لیکن سب نہ اس پر عمل کرنے والے ہوتے، زیادہ تر ایسے ہی ہوتے کہ جو عمل نہ کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اب ان منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو صرف ظاہر میں ایمان رکھتے ہیں دل سے ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس کام کو کر لے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی جس طریقے سے یہ زبان سے ایمان لے آئے، ظاہر میں ایمان لے آئے، تو دل و جان سے بھی ایمان لے آئے، دل و جان سے بھی اللہ اور رسول کو مان لے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، ان کے دین کو یہ پختہ اور مضبوط کرنے والا ہوگا، اس سے ان کے دین کے اندر قوت پیدا ہوگی، مضبوطی پیدا ہوگی، اور پھر ہم ان کو دو انعام سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دو انعام بیان فرمائے کہ اگر یہ لوگ دل و جان سے ایمان لے آئے تو ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، بڑا اجر، جسے اللہ تعالیٰ شانہ بڑا فرما رہے وہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اور دوسرا انعام یہ دیں گے ہم ان کو کہ ہم ان کو سیدھا راستہ دیں گے، ہم ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور جو آدمی بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور یہ رفاقت، یہ ساتھ بہت ہی اچھا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں، ہر شخص کو جانتے ہیں۔ پہلے تو منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہ منافقین سچے دل سے ایمان لے آئے، ظاہر میں جس طریقے سے ایمان لے آئے ہیں، دل و جان سے بھی ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک عام ضابطہ سب کے لیے اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو آدمی بھی دو کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے، صدیقین کا ساتھ عطا فرمائیں گے، شہداء اور صالحین کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ وہ دو کام کیا ہے؟ پہلا کام ہے اللہ کی اطاعت، دوسرا کام ہے رسول کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ کہ جن چیزوں کا حکم اللہ اور رسول نے دیا ہے ان کو بجا لائے، ان پر عمل کرے، ان کو پورا کرے، اور جن چیزوں سے اللہ اور رسول نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رک جائے۔ تو جو آدمی یہ کام کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرے گا، اور انہوں نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے بچ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے، صدیقین کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ اس آیت شریفہ کا ایک خاص شان نزول ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، بعض روایات کے اندر ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، اپنی بیوی سے زیادہ محبت آپ سے ہے، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب مجھے آپ ہیں، گویا ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو جب میں آپ کی زیارت کبھی نہیں کر پاتا تو ذرا دل بے چین ہو جاتا ہے، اور عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، تو میں آ کر آپ کی زیارت کر لیتا ہوں اور مجھے چین و سکون مل جاتا ہے۔ آپ کی زیارت کر لیتا ہوں تو چین و سکون مل جاتا ہے، مجھے میری بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ آج مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ یہاں دنیا میں تو میں اپنی بے صبری اور بے چینی کو آپ کی زیارت کر کے ختم کر لیتا ہوں اور سکون حاصل کر لیتا ہوں، لیکن آخرت میں آپ تو جنت میں اونچے مقامات پر ہوں گے، میرا پتہ نہیں جنت میں بھی جاؤں گا یا نہیں، پھر اگر جنت میں بھی گیا تو آپ سے میرا مقام، آپ کا مقام کہاں، میرا کہاں، تو وہاں میں آپ کی زیارت کیسے کر سکوں گا؟
وہاں میری یہ بے چینی کیسے دور ہوگی؟ یہ عرض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیات لے کر نازل ہوئی، یہ آیت شریفہ، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ نبیوں کے ساتھی ہوگا، نبیوں کی ملاقات ان کو حاصل ہوگی، صدیقین کی ملاقات ان کو حاصل ہوگی۔ صدیقین کہا جاتا ہے ان صحابہ کو، صدیقین سے مراد وہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو بلا جھجک اور بلا کسی مخالفت کے اول وہلے میں ایمان لے آئے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور شہداء اللہ کے وہ نیک بندے جنہوں نے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دی اللہ کے دین کے خاطر، اور صالحین وہ بندے، اللہ کے وہ بندے کہ جنہوں نے ظاہر اور باطن میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی، انہوں نے ظاہر اور باطن کو شریعت کی حد کے اندر رکھا، نہ اپنے ظاہر کو شریعت کی حد سے نکلنے دیا اور نہ اپنے باطن کو شریعت کی حد سے نکلنے دیا، ان کو کہا جاتا ہے صالحین۔ وہی تو اللہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنائی تو ان کو بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ ایسے ایک روایت ہے، ایک صحابی نے، حضرات صحابہ نے یہ آیت شریفہ سن لی تو اس کے بعد حضرات صحابہ کے ذہن میں کچھ سوالات آئے، تو بعض صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، بخاری شریف میں ہی ہے، کہ اللہ کے رسول، وہ آدمی کہ جو کسی جماعت سے محبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، یا کسی انسان سے محبت و تعلق رکھتا ہے لیکن عمل میں اس تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، کہ اگر کسی جو آدمی جس سے محبت رکھے گا، آخرت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ اگر عمل میں کچھ کمزوری بھی کی لیکن آپ کی محبت رہی تو انشاءاللہ ساتھ مل جائے گا۔ اب ساتھ کیسے ملے گا؟ اس آیت شریفہ سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی زیارت ہوگی، ان سے ملاقات ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کی زیارت ہوگی، ان سے ملاقات ہوگی، اور شہداء اور صالحین سے ملاقات و زیارت ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ملاقات کی صورت کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ درجات تو سب کے الگ الگ ہوں گے، جنت ایک ہے لیکن جنت کے اندر بہت سے درجات ہیں، بہت سے درجات ہیں۔ تو روایات سے 3 طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ موطا کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے جو بالا خانے ہوں گے اور جنت کے جو محلات ہوں گے تو ان کی کھڑکیاں اس انداز کی ہوں گی کہ نیچے والوں کو اوپر والے نظر آئیں گے۔ جیسے نیچے کھڑے ہو کر زمین پر ستارے نظر آتے ہیں، چاند نظر آتا ہے، سورج نظر آتا ہے، تو ایسے اوپر جو اونچے مقام والے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، تو وہ نظر آئیں گے ان کھڑکیوں سے، اس طرح جنت کی کھڑکیوں۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نیچے طبقے والے جو نیچے ہے تو جنت بھی ہو لیکن نیچے درجے میں ہے، تو ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اوپر والوں سے جا کر ملاقات کر لے، وہ نبیوں سے جا کر ملاقات کر لے، ان کے محلات میں ان کو جانے کی اجازت ہوگی، وہ نبی صدیقین سے جا کر ملاقات کر لے، شہداء صالحین سے جا کر ملاقات کر لے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام اور صدیقین، شہداء اور صالحین وہی نیچے والوں کی زیارت کے لیے تشریف لائیں گے۔ تو تینوں بھی طریقے ہو سکتے ہیں، زیارت کا کوئی بھی طریقہ ہو لیکن زیارت ہوگی، ملاقات کا کوئی بھی طریقہ ہو لیکن ملاقات ہوگی۔ تو کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی نعمت، جنت کتنی اچھی جگہ،
کہ طرح طرح کی نعمتیں، کچھ بھی نہ ہو اللہ کا دیدار اور انبیاء کی زیارت کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا اعزاز و اکرام ہے، کتنا بڑا اعزاز۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معلوم کیا، آپ نے فرما دیا المرء ما من احب، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف سن کے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت رکھتا تھا، ہمیں اتنی خوشی ہوئی اور حضرات صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی دنیا کی کسی چیز سے نہیں، چونکہ ان کو تو پوری محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، پوری محبت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ تو یہ جو نیچے والے اوپر جائیں گے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے یہ وہاں رہا بھی کریں گے، کچھ ایک آدھ دن رہنے کی، کچھ وقت گزارنے کی اجازت ہوگی ان کو، رہ لیجیے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، ایک صحابی ہے حضرت کعب اسلمی، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو آپ کے لیے وضو کا پانی، مسواک وغیرہ کا نظم فرماتے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے، ان کی خدمت سے خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا کہ مانگو آج کیا مانگتے ہو، وہی ملے گا۔ ہوتا ہے ایسی کیفیت کبھی ہوتی ہے کہ آج مانگ لو جو مانگنا ہے۔ تو وہ بھی ہوشیار صحابی تھے بہت، انہوں نے عرض کیا، فرمایا مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں یا فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، ٹھیک ہے تمہیں یہ چیز مل جائے گی لیکن تم نوافل کی کثرت بھی کرتے رہنا، سجود کی کثرت کرتے رہنا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نوافل کی کثرت، سجدوں کی کثرت، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا تو سب چیزیں مل جائے گی، سب نعمتیں مل جائیں گی۔ پھر یہ جنت میں مقام حاصل کرنے کے لیے جو اس آیت شریفہ میں بیان کیا گیا ہے، کیا بہت سے مجاہدات، بہت سی نفلیں پڑھنا، ہر وقت تلاوت کرنا، ہر وقت دین میں لگے رہنا یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں۔ کیا ضروری ہے؟ ایک حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ دونوں باتیں ہمارے اندر بھی الحمدللہ ہے، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، جو فرائض ہے وہ پورے کرتا ہوں۔ پھر وہ چپ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نعمت حاصل ہونے کے لیے آدمی فرائض واجبات پر عمل کرے اور کوئی گناہ نہ کرے تو یہ کافی، انشاءاللہ تب بھی یہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا۔ پھر یہ نہیں کہ یہ نبیوں کا ساتھ، صدیقین کا ساتھ، شہداء کا ساتھ صرف بڑے لوگوں کو ہی حاصل ہوگا، سیدوں کو اور بڑے برادروں کا نہیں، یہ نہیں، وہاں کوئی نسل وسل نہیں دیکھی جائے گی۔ اس کو تو جو بھی اس معیار پر اتر جائے گا، وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کیسا بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، چھوٹی برادری کا ہو، بڑی برادری کا ہو، سب کو حاصل ہو سکتا ہے۔ معجم کبیر میں ایک روایت ہے جس سے یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حبشی شخص آیا اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حسن و جمال میں بھی ہم سے ممتاز ہیں، آپ ہم سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں، آپ حسن و جمال میں ہم سے ممتاز ہیں، نبوت میں آپ ممتاز ہیں، آپ کو نبی بنایا گیا ہے۔ تو اگر میں کالا کلوٹا اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں اور وہ عمل کرنے لگوں جو عمل آپ کرتے ہیں، تو کیا میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ حبشی ہونا اور کالی صورت کا ہونا تمہیں جنت میں جانے سے نہیں روکے گا، تمہیں جنت میں جانے سے نہیں روکے۔ تم بھی اگر ایمان لے آؤ اور ایمان لے آؤ گے اور اعمال صالحہ کرنے لگو گے تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے اور نبیوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نبیوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے ایمان قبول کر لیا، مجلس میں بیٹھے ابھی۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نوازش کچھ سنائی انہیں کہ دیکھو اللہ تو کتنے بڑے نوازنے والے ہیں۔ اللہ کیسی نوازش فرماتے ہیں کہ بندہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو فلاح پانے والوں میں، نجات پانے والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ کوئی بندہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھ لیتا ہے 100 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو جب یہ باتیں سنی تو ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ کی عطا اتنی وسیع ہے، اللہ کا خزانہ اتنا بہنے والا ہے، تو پھر تو مجھے بھی امید ہے کہ میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، میں بھی جنت میں چلا ہی جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تو چلے جاؤ گے، وزن کے نیکیاں تو آدمی وہاں بہت لے کر آئے گا، ایک ایک آدمی کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوگی، لیکن اللہ کی نعمتوں کے سامنے وہ ہیچ معلوم ہونے لگے گی۔ اللہ کی جب نعمتیں وہاں دیکھے گا، جنت میں نعمتوں کا مشاہدہ کرے گا تو وہ نیکی ذرا سے معلوم ہوگی اللہ کی نعمتوں کے سامنے۔ تو وہ حبشی جو ابھی ایمان لایا گئے وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، کیا میں بھی اپنی آنکھوں سے ان نعمتوں کا مشاہدہ کروں گا؟ کیا وہ نعمتیں میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی ان نعمتوں کا مشاہدہ کرو۔ بس یہ سنا اور وہیں روح نکل گئی، اسی مجلس میں روح نکل گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی تجہیز و تکفین فرمائی، ان کو دفنایا، ان کو کفن پہنایا، ان کی نماز پڑھی۔ دیکھا گھنٹہ بھی نہیں لگا ہونے کا، 1 گھنٹے کے اندر پوری زندگی کا کفر مٹ گیا جب اللہ بنانا چاہے۔ اس لیے کسی انسان کو کبھی حقیر نہ سمجھو، کسی کافر کو بھی حقیر نہ سمجھو، معلوم نہیں اس کا انجام اچھا ہو جائے اور ہمارا انجام برا ہو جائے۔ کافر کے کفر کو تو برا سمجھو لیکن اس کافر کو برا نہ سمجھو، معلوم نہیں اسے کب ایمان کی توفیق ہو جائے، کب ایمان لے آئے۔ تو اللہ اور رسول کی اطاعت بہت ضروری، بہت ضروری، یہی کام آنے والی ہے۔ دنیا بھی اسی سے بنتی ہے، آخرت بھی اسی سے بنتی ہے۔ دنیا میں بھی اگر راحت و سکون سے جینا چاہتے ہو تو وہ اللہ اور رسول کی حد میں رہ کر، اللہ اور رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہ کر، اس سے باہر نہ نکلیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا من فتنة المحیا والممات۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تهنا، واکرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارزنا وارض عنا۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، مولا کریم اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ قرآن و حدیث کی ہمیں صحیح فہم نصیب فرما، صحیح سمجھ نصیب فرما۔ قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے اللہ ہماری پوری زندگی کو قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو قبول